نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات گرامی رؤیت حلال چونکہ اس کے اوپر موقوف ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، تو یہ اس مسائل پر ایک درس ہوا اور آج اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ بنیادی طور پر چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن مکمل کر لو۔ یہ بڑا سمپل آسان سا اصول ہے، پوری کائنات کے لیے، علم والوں کے لیے بھی بڑا آسان ہے، جاہل کے لیے بھی یہ اصول بڑا آسان ہے۔ بہت سمپل سا شریعت کا اصول ہے، دیکھنا ہے، دیکھ کر شروع کرنا ہے، دیکھ کر ختم کرنا ہے۔ خارجی رکاوٹ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، 30 دن پورے کر لینے۔ اب میں نے گزشتہ جہاں پر گفتگو شروع کی تھی وہاں سے ہی آج میں آگے چلوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، رمضان شروع کرنے کے لیے جو شہادت کے گواہی کے اصول ہیں وہ الگ ہیں، اور رمضان کو ختم کرنے کے لیے یعنی عید کو جو رمضان کا چاند نظر آئے نا اس کے اصول الگ ہے، یہ یاد رکھ لیں، بعض لوگ سمجھتے، اور عید کے چاند کے لیے شریعت میں اصول الگ ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات، ایک بات میں تو دونوں ہی شامل ایک جیسے ہیں۔ مطلع اگر ہے صاف، مطلع اگر صاف ہے، کوئی خارجی رکاوٹ نہیں ہے، بادل نہیں ہے، سورج کی روشنی نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، جتنے بھی رکاوٹیں بنتی ہیں دیکھنے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک دو آدمی کی شہادت گواہی نہ رمضان کے لیے قابل قبول ہے نہ عید کے لیے قابل قبول ہے۔ اس مسئلے میں دونوں کا معیار ایک ہے۔ کیوں؟ کہ چاند ہوتا ہے آسمان پر، جو مجھے نظر آئے گا وہ آپ کو بھی نظر آئے گا، وہ بے شمار لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ اگر مطلع صاف ہو تو ایک دو آ کر گواہی دیں اور باقی سب لوگ گواہی نہ دیں یا خاموش رہیں تو امام کو اجازت نہیں ہے کہ ان ایک دو کی گواہی قبول کر کے اعلان کر دیں، ان کو رد کر دیا جائے گا، اور یہ شرعاً واجب ہے امام پر کہ ان کو رد کر دے، جب تک کہ وہ کوئی ایسا ریزن نہ بتائیں کہ ہماری گواہی قبول کرنے کا یہ سبب ہے۔ کوئی ریزن اگر ایسا بتائیں تو مطلع صاف ہونے کے باوجود بھی ان کی گواہی کو غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ریزن نہ ہو، مثلا میں بھی شہر میں رہتا ہوں، دوسرا آدمی بھی شہر میں رہتا ہے، جس جگہ پر میں نے کھڑے ہو کر چاند ہونے کا گواہی دی ہے، ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اسی جگہ کی بات کرتا ہے، انہیں نظر نہیں آیا، اس آدمی کو نظر آ گیا ہے، تو بھائی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جمع غفیر، بہت بڑی لوگوں کی تعداد کی ضرورت ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں،
सारी एक जैसे इंसान हैं। चाँद का किसी के साथ कोई खुसूसी ताल्लुक़, कोई कंट्रैक्ट नहीं है किसी के साथ कि उसे, जैसे कि मैंने जुमे में अर्ज़ किया था, उसके लिए जम्मे गफ़ीर की ज़रूरत है। अब जम्मे गफ़ीर की डेफिनेशन क्या है? फरमाया कि एक तो इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी तारीफ़ ये है कि इंसानी अक्ल ये फ़ैसला करे कि इतने लोग जो एक बात कह रहे हैं कि हमने देखा है, इंसान का दिल मुतमईन हो कि ये सारे लोग झूठे नहीं हो सकते। ये जो भी है, एक ने कहा मैंने देखा, दूसरे ने कहा मैंने कहा, 10 ने, 20 ने, 40 ने, 50 ने, 100, सब के हमने देखा है, तो भाई ये बात नामुमकिन है कि इतने लोग सारे को मशवरा करके किसी झूठी बात पर मुत्तफिक हो जाए। इंसान की अकल, इंसान का दिल मुतमईन हो जाए कि इतने बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। अब ये इंसान के दिल पर है। अब ज़ाहिर बात है कि फ़ैसला तो हर इंसान ने नहीं करना होता, फ़ैसला तो काजी ने करना होता है। तो अब फुक़हा ने फरमाया ये काजी की राय पर मुनहसर है कि वो कितने लोगों की बयान सुनने के बाद उसका दिल मुतमईन होता है। वो 10 का सुनना चाहता है तो फिर 10 को बुला ले, 20 का सुनना चाहता है 20 को बुला ले, 40, उसका दिल 40 पर जाकर मुतमईन, जहाँ उसका दिल मुतमईन होगा ना, जिसने फ़ैसला करना है उसकी राय पर है। जहाँ उसका दिल मुतमईन हो जाएगा कि भाई इतने लोगों ने आकर मुझे बताया कि हमने अपने सर की आंखों से चाँद देखा है, तो फिर वही जम्मे गफ़ीर है। अगर 1, 2, 4 आदमी आकर कहेंगे हमने चाँद देखा है, तो उनकी बातों को वो रद्द करे तो उसका अख्तियार है, और उसको करना भी चाहिए। क्यों? मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि आंखें अल्लाह ने सबको दी हैं और चाँद एक ही है और आसमान एक और मतला साफ था। अब ये है, अगर मतला साफ नहीं है तो फिर उसके लिए रमज़ान के आगाज़ के लिए मसला अलग है और ईद के चाँद के लिए मसला अलग है। लेकिन ये दोनों में फ़र्क अबर की वजह से है। लेकिन उससे पहले एक मसला ये अर्ज़ करने के बाद, मतला साफ है, मतला साफ है। एक आदमी ने, मोमिन है, कलमा पढ़ने वाला, गवाही देता मैंने चाँद देखा है जी, और बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कहता है, लेकिन इमाम ने उसकी गवाही को रद्द कर दिया। अब बाकी लोगों पर तो रोज़ा फ़र्ज नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि उसने तो यकीन के साथ गवाही दी है, उसका हुक्म क्या होगा? 1 या 2 आदमी ने आकर गवाही दी है, उनकी गवाही कबूल नहीं की गई, रद्द कर दी गई, तो आया उन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? तो जवाब यह है कि नहीं है। जिन्होंने आकर गवाही दी है कि हमने चाँद देखा है, उनकी गवाही कबूल नहीं की गई। बाकी लोगों पर तो रोज़ा फ़र्ज नहीं होगा, लेकिन उन 2 पर या 1 पर या 2 पर जिन्होंने गवाही दी है, धर्म तो गवाही तो इंसान यकीन के साथ ही देता है, उन पर रोज़ा रखना फ़र्ज होगा रमज़ानुल मुबारक का। बाकी लोगों पर फ़र्ज नहीं होगा, उन पर फ़र्ज होगा, वो रोज़ा रमज़ान का नहीं छोड़ सकते। सिर्फ इतना फ़र्क है। इसी तरह अगर उन्होंने ईद के चाँद की गवाही दी है और इमाम ने उनकी गवाही को कबूल नहीं किया, क्या ये रोज़ा छोड़ सकते हैं? तो ये रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ना इब्तिदा में छोड़ सकते हैं, ना इंतहा पर छोड़ सकते हैं। अब इन्होंने तो पूरे यकीन के साथ गवाही दी है ना कि हमें चाँद नज़र आया, इमाम ने गवाही कबूल ही नहीं की, आया ये रोज़ा छोड़ सकते हैं? तो जवाब यह है कि ये रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ये अकेले ईद नहीं कर सकते, इनको बाकी मुसलमानों के साथ ईद करना पड़ेगी। पहला रोज़ा मुसलमानों के साथ ये नहीं रखेंगे, अकेले रखेंगे, लेकिन आखिर वाला रोज़ा इनको मुसलमानों के साथ रखना पड़ेगा, अगर इन्हें यकीन का चाँद नजर आ गया है। ये किस सूरत में? या तो इनकी गवाही रद्द हो जाए
یا یہ امام کے سامنے پیش ہی نہ ہو، دونوں صورتوں میں فرض ہے ان پر روزہ رکھنا، دونوں ہی صورتوں میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کسی صورت میں، نہ پہلے نہ ابتدا میں۔ جو لوگ یقین کے ساتھ جنہیں یقین ہو کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے، یا تو یہ گواہی نہ دیں، یا گواہی تو دیں لیکن امام ان کی گواہی کو قبول نہ کرے۔ اب اگر قاضی بذات خود ہی جس نے فیصلہ کرنا ہے اسی کو چاند نظر آ جائے، تو کیا اپنے مشاہدے کی بنیاد پر قاضی اعلان کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لیں، قاضی جج اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ چونکہ مجھے تو نظر آ گیا، میں نے تو اس پورے ملک کا فیصلہ کرنا ہے، تو چونکہ باقی تو نہیں لیکن میں تو بھائی قاضی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے۔ اس نے رکھنا تو خود رکھے گا، لیکن اس کو بھی پھر کسی دوسرے جج کے سامنے، دوسرے قاضی کے سامنے بطور گواہ پیش ہونا پڑے گا۔ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی پر اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی کہ اپنا جو علم ہے وہ نافذ کر دے دوسروں پر۔ اس کے لیے شریعت میں جو اصول ہے وہ گواہی لے کر فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر وہ فیصلہ اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا کسی پر۔ شریعت کا حکم یہی ہے۔ اب لا یجوز لہ الفطر بتیقنہ ہلال شوال، انسان کے لیے جائز نہیں ہے روزہ افطار کرنا یقین ہو کہ یہ شوال کا چاند ہے، میں نے دیکھا ہے جو چاند یہ شوال کا چاند دیکھا ہے، اس یقین کے باوجود بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ قَضَا وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَا رَدَّهُ الْقَاضِي فِي الصَّحِيحِ، لیکن اگر روزہ چھوڑ دے شروع میں، یہ جو دیکھنے والا ہے، جو گواہ ہے، رمضان اس کی گواہی تو قبول نہیں ہوئی، یا رد کر دی ہے، یا اس نے گواہی نہیں دی، اگر یہ روزہ چھوڑ دے یا روزہ چھوڑ رکھنے کے بعد روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف ایک روزے کی قضا ہوگی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ گواہی سے پہلے اگر توڑے گا، یعنی جج نے اسی گواہی کو رد کر دیا ہے، اس کے بعد اگر توڑے گا تو قضا تو ہوگی اس روزے کی، لیکن اس روزے کی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی کے پاس جانے سے پہلے توڑ دیا تو فقہا کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ باقی دنیا کو نہیں، پر اس کو تو یقین ہے نا رمضان شروع ہو چکا ہے، اور اس پر کا فرض تھا کہ جا کر گواہی دیتا، اس نے گواہی نہیں دی، قاضی نے رد نہیں کیا، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ لہذا بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ ہوتا ہے، بعض کے نزدیک کفارہ نہیں ہے۔ بہرحال صحیح قول کے مطابق یہی ہے کہ اگرچہ قاضی کے رد کرنے سے پہلے ہی یہ روزہ توڑ دے تو کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ یاد رکھیں روزے کی دو قسمیں ہیں، بعض صورتوں میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے کہ مسلسل وداؤٹ اینی بریک آپ 60 روزے رکھیں اور پھر یہ روزہ بھی قضا کریں، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ روزے نے باقی بھی جو ہے نا وہ جو کفارات ہیں اس کے ان میں سے پہلے نمبر پر یہی آتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے مسائل میں عرض کر دوں گا کہ کن صورتوں میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتی ہیں، اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ بندے کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ اب ہے وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ إِلَّةٌ مِّنْ غَيْمٍ أَوْ غُبَارٍ أَوْ نَحْوِهِ قَابِلَ خَبْرَ وَاحِدٍ عَدْلٍ،
اگر آسمان پر بادل ہیں، غبار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، جیسے میں نے عرض کیا روشنی ہے، کئی اور بھی خارجی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، تو امام کے لیے لازم ہے کہ ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے، فاسق کی نہیں کر سکتا وہ، اور مستورن، یا اس آدمی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آدمی عادل ہے اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ آدمی فاسق ہے، خبر ہی نہیں ہے، ظاہری حالت اس کی ٹھیک ہے، باقی اس کے کردار کی خبر ہی نہیں ہے۔ ان دو صورتوں میں یا تو وہ آدمی عادل ہو، عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عادل کی ایک پوری ڈیفینیشن ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر کی گواہی کو قابل قبول نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں ان کی گواہی شرعی معاملات میں قابل قبول نہیں ہے، صغیرہ لیکن اوپن نہ کرے اور یا اصرار نہ کرتا ہو، جو صغیرہ گناہ ہے اگر وہ مسلسل کوئی آدمی کرے اوپنلی تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی گواہی شرعی معاملات میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ آدمی بازاروں میں چلتا پھرتا کھانا پینا، یہ کس قسم، یہ جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کا بھی وہ انسان نہ ہو۔ ہمیں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عادل ہو یا وہ انسان مستور الحال ہو، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ان دو لوگوں میں سے کسی نے آ کر گواہی دی، یا تو یہ گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یا یہ دیکھے کہ فلاں انسان نے گواہی دی ہے کہ اسے، لیکن اس میں یہ نا جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں، بس مجھے کسی نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، اس کا مکمل نشاندہی کی جائے گی کہ کس نے دیکھا ہے۔ جب تک یہ اس کو نشاندہی نہ کرے، مجھے کسی نے بتایا جی تو گزردہ پیسے بندہ 10 گئے مینو چند نظر آ گئے سے، ایسے لاکھ آدمی بھی آ کر گواہی دے دے نا تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ جیسے سعودی عرب میں چند نظر آ گیا، بھائی کس کو نظر آیا، کس کو نظر آیا، وہ بھی تو کوئی انسان بتاؤ، اس انسان کا بھی تو کوئی پتہ بتاؤ۔ تو اس قسم کے اگر کروڑ آدمی بھی گواہی دے دے نا کہ انسان کا تعین نہ کیا جا سکے کہ وہ آخری انسان جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے چاند نظر آ گیا ہے، کروڑ آدمی بھی کہتے پھرے نا تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی شریعت میں۔ شریعت میں ایک آدمی کی بھی بڑی ویلیو ہے جب اس کا تعین کریں گے، اور اگر بغیر تعین کے بات کی جائے تو کروڑ آدمی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ولو شاہد علی شہادت واحد مثلہ، اگر اس نے اپنی مثل آدمی، وہ کہ جس کا وہ کہتا ہے نا وہ آدمی بھی اسی کی مثل ہونا چاہیے، یعنی وہ عادل ہو یا مستور الحال ہو۔ مستور الحال کا معنی یہ میں نے بھی بتا دیا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ یہ آدمی تو اوپنلی گناہ کرتا ہے، کبیرہ کرتا ہے یا کبیرہ صغیرہ کرتا ہے لیکن مسلسل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو اگر اس کا اس نے پتہ بتایا تو اس کی خبر نہیں مانی جائے گی۔ شرعی معاملات میں کسی فاسق کی بات کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پر مجھے ایک آدمی نے بڑی بحث کی، جی وہ جی داڑھی منڈا کے اس کا، میں یار کیا میں کیا کروں، شریعت کے تمام مسائل ہیں، داڑھی منڈانا فسق ہے، اس کی شریعت کے کسی مسئلے میں کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی اذان اگر پڑھے تو اذان دوبارہ پڑھائی جائے گی، کیونکہ داڑھی منڈانا فسق ہے۔ اس کی بات شریعت معاملات میں ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اگر ایک مرتبہ ہوگے تو گناہ صغیرہ ہوگا، لیکن مسلسل یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی معاملات میں ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عادل ہونا ضروری ہے، عادل کی یا مستور الحال ہو، ہمیں اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، لیکن جو ہوگا تو اس کے سامنے چہرہ تو نظر آ جائے گا نا جو بھی، ہاں
چہرہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کا، باقی معاملہ ٹھیک ہے، باقی اس کے ہمیں خبر ہی نہیں ہے، قاضی کو جج کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی کردار کا کیسا ہے، لیکن بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے، پھر اس کو اس کی گواہی قبول کرنی پڑے گی۔ وَلَوْ كَانَ أُنْثَىٰ، اگرچہ گواہی ایک عورت ہی کیوں نہ دے دے۔ یہ کب ہے؟ جب مطلع ابرالود ہو، ایک عورت کی بھی گواہی کو قبول کر لی جائے گی۔ اور رقیقاً، غلام ہی کیوں نہ ہو، او محدوداً فی قذف فتاب، اس نے کسی بار زنا کی تہمت لگائی اور یہ آدمی جھوٹا ثابت ہوا، لیکن اب اس نے توبہ کر لیے ہیں اس جھوٹ سے، ان تمام لوگوں کی رمضان کے بارے میں گواہی قبول کر لی جائے گی۔ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَةِ، جب الفاظ، ان کے لیے دو الفاظ متعین ہیں، لیکن رمضان کے آغاز کے لیے یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں یہ اس لفظ کا استعمال ضروری ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے، لیکن یہ لفظ گواہی بولنا بھی شرط نہیں ہے، وہ بتا دے مجھے چاند نظر آ گیا، اور اس کا دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ بعض معاملات میں لفظ دعویٰ کا استعمال ضروری ہوتا ہے، لیکن رمضان کے آغاز کے لیے یہ میں نے عرض کر دیا، عید کے معاملات الگ ہیں، اور رمضان کے کیوں؟ احتیاط کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ ایک اہل ایمان نے آ کر گواہی دی ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے باتیں کی ہیں، آسمان پر بادل ہیں، ہم نے اس کی ایک کی گواہی کو قبول کر لینا ہے، لیکن ہر ایک کی کو نہیں قبول کرنا۔ یہ جو میں نے دو شرطیں لگائی ہیں، عادل ہو، اور یا اگر عادل نہیں ہے تو پھر مستور الحال ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، بس یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ اس کو سن لیں گے اور باقی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بتائے کہ آسمان پر رکاوٹیں ہیں، مجھے نظر آ گیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات کا انکار کریں، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، قاضی پر فرض ہے اس کی بات کو مانے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اب یہ ہے کہ آسمان تو صاف ہے، آسمان پر کوئی علت ہے ہی نہیں ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ عَظِيمٍ لِرَمَضَانَ وَالْفِطْرِ، پھر رمضان کے آغاز کے لیے بھی اور رمضان کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہے، جمع عظیم، بہت بڑی جماعت ہو، جو وہ مقدار الجمع العظیم مفوض الی رأی الامام فی الاصح، بڑی تعداد لوگوں کی آ کر گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ بڑی جماعت کی کیا تو فرماتے وہ جس نے فیصلہ کرنا ہے نا، جو جج ہے، جو قاضی ہے، جس نے جو امام ہے، بس اس کی رائے ہے، وہ جہاں مطمئن ہو جائے گا پھر اس کا فیصلہ شرعی فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ جب اعلان کر دے گا تو تمام لوگوں پر اس فیصلے کو ماننا ضروری ہوگا، فرض ہوگا، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ فتنوں، یعنی ہر سال ایک فتنہ برپا خصوصاً پاکستان میں پشاور میں کیا جاتا ہے، وہ یہ اسی مسلمان نہیں ہیں، اسی مسلمان نہیں ہیں ہمارے بھائی۔ بات یہ ہے جو یعنی رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین جو بھی ہوگا، بس اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو تمہارے اسلام کا یا نہ اسلام کا سوال نہیں ہے، وہ مطمئن ہے، مطلع صاف ہے، یہ ہر سال یا سعودی عرب کو نظر آتا ہے یا پشاور میں نظر آ جاتا ہے، باقی پورے روئے زمین پر کسی کو نظر نہیں آتا وہ چاند۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کے 8-10 آدمی کی گواہی کو اگر رد کر دے، یہ اس کا شرعی حق ہے، یہ امام پر ہے، وہ جس کی ذمہ داری ہے اعلان کرنا، کروڑوں لوگوں کے روزوں کو چھڑانا، یہ اس کی رائے پر ہے۔
اگر وہ آپ کے بیان سے مطمئن ہے قبول کر لے یہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ رد کر دے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں مطلع صاف نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر مطلع صاف ہے تو پھر جو ایک آدمی کو نظر آئے گا وہ 50 کو بھی نظر آئے گا، وہ 100 کو بھی نظر آئے گا۔ وَإِذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِشَهَادَاتِ فَرْدٍ وَلَمْ يُرَى هِلَالُ الْفِطْرِ وَالسَّمَاءُ مُسْتَقِرٌ۔ اب یہ ہے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رمضان کے شروع میں ایک آدمی کی گواہی پر رمضان شروع کر دیا گیا۔ رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک آدمی کے بیان پر، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ لیکن جب رمضان کا اختتام ہونے لگا، یعنی 30ویں رمضان کی دن تھی، تو چاند کسی کو 29 کو کسی کو آدمی کو چاند نظر نہیں آیا۔ رمضان شروع ہوا تھا ایک آدمی کی گواہی پر، لیکن جب ختم ہونے کی باری آئی تو مطلع صاف ہے لیکن چاند کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ روزے 30 پورے ہو چکے ہیں۔ اب آیا 30 پورے کر کے اگلے دن عید کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں اجازت نہیں، اب آپ کو 31 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس کا معنی یہ وہ جو پہلے آدمی نے چونکہ اس دن مطلع صاف نہیں تھا، اس کی گواہی قبول کر کے رمضان کا آغاز کیا گیا، لیکن 30ویں رمضان نے ثابت کر دیا کہ وہ گواہی غلط تھی، کیونکہ آئی مطلع تو صاف ہے۔ اگر وہ کیونکہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو جو 29ویں رمضان کو چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا، مطلع تو صاف ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے پھر یہ 30 کا روزہ بھی رکھ کر آگے ایک روزہ مزید رکھنا پڑے گا۔ کبھی کبھی 31 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب آغاز میں ایک آدمی کی گواہی پر شروع کیا گیا، آسمان ابر آلود تھا، اس ایک آدمی کی گواہی پر رمضان شروع کر دیا گیا، لیکن رمضان کے اختتام پر آسمان صاف ستھرا ہے اور چاند کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ ہم کہیں گے کہ جو شروع کیا گیا ہے نا رمضان، اس میں غلطی ہوئی ہے۔ اس آدمی کو غلطی لگی تھی کہ ہم نے اس کے کہنے پر رمضان کا آغاز کر دیا، لیکن جو اخیر رمضان ہے یہ تو مطلب بالکل صاف ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو پھر آج چاند کا نظر آنا لازم تھا۔ چاند اختتام پر نظر نہیں آیا، تو لہذا فرمایا لا واختلفت ترجیح فیما اذا کان بشہادت عدلین۔ اب ہے اختتام، فرمایا جب ختم کریں گے تو رمضان کا فرمایا لا یحل الفطر واختلفت ترجیح فیما اذا کان بشہادت عدلین۔ لیکن اگر شروع ہوا 2 عادلوں سے، یعنی آغاز ہوا 2 عادلین سے، اب اینڈ پر تو مسئلہ صاف ہے لیکن جان نظر نہیں آ رہا، تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ پھر بھی ایک روزہ مزید رکھیں گے، 2 سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ آسمان پر ابر آلود تھا، لیکن بعض کی رائے ہے کہ نہیں، چونکہ 2 نے گواہی دی تھی تو ہم ولا خلاف فی حل الفطر اذا کان فی السماء علۃ ولو ثبت رمضان بشہادت۔ ہاں اگر اس وقت یعنی رمضان کے اختتام پر بھی مطلع ابر آلود ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ پھر اگرچہ ایک آدمی ہی کی گواہی سے شروع ہوا ہے، تو چونکہ اس وقت بھی مطلع ابر آلود تھا، اب بھی مطلع ابر آلود ہے۔ اگرچہ ایک آدمی کی گواہی سے وہ شروع ہوا ہے، لیکن اب اگر 2 آدمی گواہی دے دیں گے تو ہم عید کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن اگر مطلع صاف ہے اور چاند نظر نہیں آیا تو فرمایا کہ اب یہ جو عید کا مسئلہ ہے نا، یہ ایک آدمی کی گواہی سے ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر عید ایک آدمی کی گواہی سے یا مستور الحال کی گواہی سے عید کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے 2 آدمی جو عادل ہوں
وہ گواہی دیں گے کب؟ اگر مطلع ابرآلود ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا اگر مطلع صاف ہے نہ رمضان شروع کر سکتے ہیں نہ عید کا فیصلہ ہو سکتا ہے ایک دو آدمی کی گواہی سے. ایک بھی نہیں ہو سکتا. نہ رمضان کا آغاز ہو سکتا ہے نہ عید کا آغاز ہو سکتا ہے ایک دو آدمی کی گواہی سے. اس کے لیے ایک مجمع، بہت بڑا مجمع چاہیے. یس، اگر مطلع ابر آلود ہے. رمضان کا آغاز تو ایک آدمی کی گواہی سے کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اختتام ایک گواہی یا مستور الحال سے کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا اختتام نہیں کر سکتے. اس لیے پھر دو گواہیاں ضروری ہیں اور دونوں عادل ہوں اور دونوں مستور، ان میں سے کوئی بھی مستور الحال بھی نہ ہو. ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے تو اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. تو فرمایا لبقیت الحلت، اب ہے باقی جو 11 باقی رہ گئے 10 مہینے، یعنی رمضان کا آغاز اور رمضان کے اختتام اور بڑی عید کا چاند. ان چاندوں کی یہی تفصیل ہے جو میں نے عرض کر دی. ان کے احکام مختلف ہیں باقی مہینوں سے. باقی مہینوں کے جو چاند ہیں وہ نظر آنے کے لیے شرط ہے کہ دو عادل مرد ہوں یا آزاد ہوں. کسی کو کوئی زنا کے قذف میں وہ محدود فی القذف نہ ہوں. وَإِذَا ثَبَتَ فِي مَطْلَعِ قُطْرٍ. اچھا آگے یہ ہے کہ یا وہ جو گواہی کے جو احکام ہے اس کے مطابق کم از کم 2 ہمیں چاہیے. اور جب ثابت ہو جائے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ثابت ہو جائے چاند اور امام اعلان کر دیں تو پھر پورے ملک یا پورے علاقے پر اس کا اطلاق ہوگا. بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ آج کے زمانے میں خصوصاً کہ آیا پوری دنیا پر اس کا اطلاق ہوگا؟ نہیں بھائی، جس ملک میں ہے نا بس اس کا اطلاق اسی ملک میں ہوتا ہے. سعودی عرب کا فیصلہ سعودی عرب والوں کے لیے ماننا تو ضروری ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے پر تو ان کو پابندی لازمی ہوگی، لیکن جو سعودی عرب سے باہر لوگ ہیں یا پاکستان سے باہر یا کسی بھی ملک میں ہیں ان کے فیصلے کو ماننا قاضی کا جو اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے نا، جو اس کی حدود ہوتی ہیں وہ وہیں تک ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کا ماننا لازمی نہیں ہے. بہرحال ایک تھوڑی سی تفصیلات بھی ہیں اس مسئلے میں، لیکن یہ جو آج کل کو مسئلہ ہے نا جی کہ پوری دنیا میں ایک عید، یہ ویسے بھی فقہا کے اس میں اختلاف بھی ہے اور مسئلہ ممکن بھی نہیں ہے. اب وہ یعنی 10 گھنٹے کا فرق ہے پاکستان کے ٹائم اور امریکہ کے ٹائم میں، اور امریکہ میں چاند کا امکان نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی کرو، حالانکہ وہ اگلا دن وہاں شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اسی علاقے اسی ملک میں تو نافذ ہوگا اس کا حکم، دوسرے کسی ملک پر اس کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے حساب سے کرے. اور آخری بات یہ ہے جب دن کے وقت چاند نظر آ جائے، زوال سے پہلے نظر آ جائے، زوال کے بعد نظر آ جائے، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں گے اس دن کا؟ دیکھو نا، کبھی چاند نظر ظہر کے وقت نظر آ جاتا ہے ممکن ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سورج غروب، ویسے تو چاند دیکھنا کس وقت ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد ہے، لیکن اگر زوال کے وقت بھی چاند نظر آ جائے، ظہر کے وقت نظر آ جاتا ہے، عصر کے وقت نظر آ جاتا ہے، تو آیا آپ یہ روزہ ختم توڑ سکتے ہیں؟ تو اجازت نہیں ہے. یہ اگلی رات کا چاند ہوگا، یہ اس رات کا چاند نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے تمام شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی روشنی میں فقہا نے جو اصول وضع فرمائے ان کی ساری تفصیل میں نازل کر دی. عامت الناس کو یا تو علم حاصل کرنا چاہیے یا اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اپنے علماء جو فیصلہ کریں جہاں کے علماء اہل سنت، اور ایک آدمی جو شریعت پر
کا پابند ہی نہیں ہے تو اس کو شرعی معاملات میں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کو تو سب سے پہلے اپنے کریکشن کرنی چاہیے نا، پہلے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرے، پھر دوسروں کے معاملات میں، چونکہ عید کا مسئلہ یہ دوسروں کے معاملات کی مداخلت ہے، تو ان لوگوں کو ایسے معاملات میں مداخلت ہی نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ پہلے علم حاصل کریں، علم کے بعد یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، کسی بھی شرعی مسئلے میں فاسق کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ علم کے شریعت کے مسئلے میں عادل انسان بات کر سکتا ہے، جو ظاہراً کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، اجازت ہی شریعت میں، اس کو گواہی بھی وہ نہیں دے سکتا، شرعی معاملات میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔